شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اہل البدع کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کی کیسٹوں کو سننے کے تعلق سے صحیح قول کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بدعتیوں کی کتابوں کا پڑھنا اور ان کی کیسٹوں کا سننا جائز نہیں ہے، سوائے اس شخص کے لیے جو ان پر رد کرنا چاہتا ہو اور ان کی گمراہیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہو۔ الاجوبہ المفیدہ عن اسئلۃ المناہج الجدیدہ، صفحہ نمبر 70، جدید مناہج کے نام سے اردو میں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور جس کا ترجمہ برادرم شیخ عنایت اللہ ثنابلی مدنی حفظہ اللہ نے کی ہے، اور یہ بھی بہت ہی اہم کتاب ہے جدید مناہج کے نام سے۔ اہل سنہ اہل الحدیث سے اسی طرح اہل بدعت اور ان کی کتابوں کے ساتھ تعامل برتتے تھے، سو آپ بھی اہل بدعت اور ان کی کتابوں کے ساتھ وہی موقف رکھیے جو موقف سلف کا تھا، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے، اور جس کے لیے وہ چیز کافی نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے لیے اور ان کے بعد ائمہ دین کے لیے کافی ہوا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی وسعت عطا نہیں کرے گا، اور جو سلف کے منہج سے راضی نہ ہوا اور نہ ہی ان کے طریقے پر چلا تو اس کا شمار شیطانی گروہ میں ہوگا جو لوگوں کو اپنے گروہ کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ سب بھی دوزخ والوں میں سے ہو جائیں، اور جو صراط مستقیم سے راضی نہ ہو وہ صراط جہیم کی طرف جائے گا، اور جو اپنے سلف کے طریقے پر نہیں چلے گا وہ ضائع ہو جائے گا، اور جو سنت سے انحراف کرے گا وہ جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا۔ سو اللہ سے ڈرو، کیونکہ معاملہ بہت دشوار ہے، کیونکہ جنت کے بعد صرف دوزخ ہے، اور حق کے بعد صرف گمراہی، اور سنت کے بعد صرف بدعت ہے۔ تہذیب النظری لابن قدامہ، صفحہ نمبر 70۔ یہ بھی یاد رہے کہ سلف اہل بدعات میں بھی تفریق کرتے تھے، چنانچہ جو بدعتی اپنے بدعات کا پرچار کرتا اور جو اپنی بدعات کا پرچار نہیں کرتا، دونوں میں فرق کیا کرتے تھے، اسی لیے ضرورت کے وقت ان بدعتیوں سے سلف نے استفادہ کیا ہے جو بدعات کا پرچار نہیں کرتے تھے، ان کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے، اور بدعات کی طرف لوگوں کو نہ بلانے کی وجہ سے۔ تو بہت سارے لوگ یہ باریکی نہیں بتاتے ہیں، اور کہیں ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے اس طرح سے کہ دیکھو فلاں جو ہے بدعتی سے وہ جو ہے پڑھتے تھے، یا انہوں نے اس سے جو حدیث لی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں لوگ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل علم اور اہل بدعت کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک عالم وہی کرتا ہے جو اسے حکم ہوتا ہے اچھی نیت سے اور اجتہاد کے بعد، اور ظاہری طور پر اس چیز کا وہ اعتقاد رکھتا ہے جس کے لیے اس کے پاس دلیل ہو، کیونکہ اس کا اسے حکم ہے، گرچہ وہ اس کے مطابق نہ ہو، جس طرح کی ایک حاکم مامور ہوتا ہے کہ وہ دو عادل گواہوں کی تصدیق کرے، گرچہ وہ اندر سے جھوٹے ہوں اور غلطی کر رہے ہوں، اور جس طرح کی ایک مفتی کو حکم ہے کہ وہ ایک سچے عادل خبر دینے والے کی تصدیق کرے، یا یہ کہ وہ ظاہر کی پیروی کرے اور اسی چیز کا اعتقاد رکھے جس پر وہ دلالت کرے، گرچہ وہ اس کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو، کیونکہ جو مطلوبہ اعتقاد ہے وہی اس ظن پہ غالب ہوتا ہے جس کا بندوں کو حکم دیا گیا، گرچہ وہ ظاہر میں اس کے مطابق نہ ہو۔ چنانچہ ایک عالم جب ایک مسئلے میں یا دو مسئلے میں دو متضاد عقیدہ رکھتا ہے، ساتھ ہی وہ حق کی پیروی بھی کرنا چاہتا ہے جس طرح اسے کتاب اللہ اور حکمت یعنی سنت رسول میں پیروی کرنے کا حکم ہے، تو اسے معذور سمجھا جائے گا اس چیز میں جسے وہ نہیں جانتا، یعنی اس کی خطا قابل معافی ہوگی۔ کہتے ہیں اسی لیے اہل علم فرق کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیثوں کی روایت کرنے میں بھی وہ فرق کرتے تھے، یعنی ان بدعتیوں کے درمیان جو اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتے تھے اور جو اپنی بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، مگر اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے جس میں 3 اقوال ہیں۔ تو یہ بات بھی جو ہے قابل غور ہے کہ بدعتیوں سے، کچھ لوگ کہتے ہیں بدعتیوں سے روایت لیتے تھے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا مطلب بدعتیوں سے سیکھنا چاہیے دین، یہ حالانکہ یہ مغالطہ ہے، غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، مطلق طور پر اہل بدعت سے روایت کرنا منع ہے، یہ قول ہے ابن سیرین، امام مالک اور ابن عینہ، امام حمیدی جو کہ امام بخاری کے شیخ ہیں، یونس بن ابی اسحاق اور علی بن حرب وغیرہ۔ اس تعلق سے یہ 2 طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ مطلق طور پر منع کرتے ہیں کہ حدیث بھی روایت نہیں کر سکتے ہیں، حدیث روایت کرنے کا اصل مسئلہ ہے، تو اس کے لیے وہ 2 طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1، نص پرست بدعتیوں کی تکفیر یا اس کی تفسیر کرنا، ان کے درمیان یہ مشہور اختلاف ہے۔ نمبر 2، ان کی اہانت اور تذلیل کی جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے روایت نہ کر کے انہیں سزا دی جائے، اگرچہ ان کے کفر یا فسق پر حکم نہ لگائیں۔ تو یہ لوگ جو ہے سختی برتتے ہیں اور حدیث کو بھی روایت کرنے کا حکم نہیں دیتے، جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے روایت کرنا جائز ہے، یعنی بدعتیوں سے روایت کرنا مطلق طور پر جائز ہے اگر وہ جھوٹ سے متہم نہ ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام یحییٰ ابن سعید اور علی ابن مدینی کا قول ہے۔ ان کے یہاں یہ کہ اگر جو بدعتی جھوٹ سے متہم نہ ہو اور بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو تو اس سے جو ہے حدیث روایت کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا قول، یہ لوگ بدعت کی طرف دعوت دینے والے اور دعوت نہ دینے والے کے درمیان فرق کرتے ہیں، چنانچہ یہ اس بدعتی سے روایت کرنے کو منع کرتے ہیں جو اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتا ہو، جبکہ اس بدعتی سے روایت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں جو اپنی بدعت کی طرف دعوت
نہیں دیتا ہے۔ یہی قول درست اور مناسب لگتا ہے، اور یہی اکثر لوگوں کا قول ہے، جسے کہ عبداللہ ابن مبارک، ابن مہدی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین اور ایک روایت امام مالک سے بھی مروی ہے۔ اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے، اس کی روایت قبول کی جائے گی، جب اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جائے جو اس کی بدعت کو تقویت پہنچاتی ہو۔ منہاج السنہ النبویہ لابن تیمیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60۔ اس طرح ان لوگوں کا قول باطل ٹھہرتا ہے جو ابن ابی عروبہ اور قتادہ اور اسی طریقے سے سید قطب، حسن بننا، غزالی جیسے بدعتیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ابن ابی عروبہ ہوں، قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ ہوں، ان لوگوں کا معاملہ الگ تھا، اور موجودہ دور میں سید قطب، حسن بننا اور غزالی وغیرہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بدعت کے پرچارک ہیں، اور وہ لوگ اپنی بدعت کے پرچارک نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ کیا تھے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں وہ عقیدہ رکھتے تھے وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ دائی نہیں تھے۔ یہ لوگ تو سب دائی ہیں۔ میں نے اس کلام کو ذکر کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ لوگ جو برحق سلفی منہج کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جو بظاہر اس منہج کی طرف منسوب ہیں، مگر یہ لوگ ان لوگوں کو جو بعض بدعتوں میں واقع ہو گئے ہیں، جیسے کہ ابن حجر اور نووی وغیرہ، تو ان لوگوں کا بہانہ بنا کر اہل سنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جیسے کہ ابن ابی العز کی جن کی کتاب شرح طحاویہ اور انہوں نے تنقید کی، علامہ شوکانی جیسے لوگوں پر سختی برتی ہے جنہوں نے توحید سنت کے علم کو بلند کیا، مگر ان سے بعض غلطیاں سرزد ہو گئیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، باطل کو پہچاننے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔